جتنے بھی اس کے ساتھ ہواری ہوں گے، روایت کے اندر آتا ہے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، 13,000 عورتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور ایک روایت کے اندر 7 لاکھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، کہ عورتیں کہ ان کے گھر والے ان کو باندھ کے رکھیں گے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے رکھیں گے، لیکن وہ عورتیں پھر بھی زنجیروں کو توڑ کر، اپنے گھروں کے دروازوں کو توڑ کر دجال کے ساتھ مل جائیں گی، دجال کے ساتھ مل جائیں گی۔ آج وہی حالات پیدا نہیں کیے جا رہے۔ 8 مارچ کو آپ نہیں دیکھتے، عورت مارچ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھر والے روکتے ہیں کہ نہ جا، لیکن وہ پھر بھی میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہوئی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دجال کے رستے کو آسان کیا جا رہا ہے نا۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو دجال کا ساتھ دیں گی جب وہ آئے گا۔ یہ چاہے جہاں بھی ہوں گی، مکہ مدینہ میں ہوں گی، وہاں پر بھی جب وہ زلزلہ آئے گا تو وہ وہاں سے نکل کر اس کے ساتھ مل جائیں گی۔ ایسی بدکار عورتیں وہ کسی کے قابو میں نہیں رہیں گی۔ اور آج کل تو اب اور بھی زیادہ جو والد اس سخت گرمی میں، اتنی سخت ریکارڈڈ گرمی ہے آج کل، اس سخت گرمی میں بھی جو والد اپنی اولاد کے لیے گرمی کو برداشت کرتے ہوئے دیہڑی لگا کے اپنے اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتا ہے، اب اس کو یہ حق نہیں ہے۔ بل پاس ہو گیا ہے، بل پاس ہو گیا ہے کہ اب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بچے جو کچھ مرضی کرتے رہے، بیوی جو کچھ مرضی کرتی رہے، بیٹیاں جو کچھ مرضی کرتی رہے، اب والدین کو کوئی حق نہیں بنتا اپنی اولاد کی وہ سرزنش کریں، اپنی اولاد کو وہ روکیں کہ یہ کام بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیٹا گھر میں ابھی کسی بدکاری کر رہا ہے، بیٹی یہ کام کر رہی ہے، تو والد کو اب یہ حق اس سے چھین لیا گیا ہے کہ والد اس کو نہیں روک سکتا۔ اگر روکے گا تو 1 سال سے 3 سال تک قید ہے اور 3 لاکھ روپے سے زائد اس پہ جرمانہ ہوگا۔ جو قرآن یہ کہتا ہے اف لکما، کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دجال کا راستہ آسان نہیں کیا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے۔ کیا یہ لوگ یہودیوں کے تابع نہیں ہیں جن کو ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کر لیا ہے؟ ہم نے تو اس لالچ میں کیا ہے نا کہ یہ ہماری گلی پکی کرائیں گے، ہم نے تو اس لالچ میں کیا ہے کہ ہمیں بجلی لگوا کے دیں گے، ہم نے تو اس لالچ میں انہیں ووٹ دی ہے کہ یہ جو ہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے اس لالچ میں انہیں ووٹ دیا کہ یہ ہمیں گیس لگوا کے دیں گے۔ لیکن کل قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے۔ انہوں نے یہ بل پاس کیا کہ اب والدین کو کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی اولاد کو وہ برے کام سے روکیں۔ انہوں نے یہ بل پاس کیا کہ مسجدوں، مدرسوں اور خانگاہوں کے جو جتنے بھی جو وقف کرنے والے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اب اتنا مشکل ہو گیا، میں آپ بیتی آپ کو بات سناؤں کہ ہم نے صرف مسجد کا میٹر لگوانا تھا، تو جب ہم اس دفتر میں پہنچے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مسجد کا نام لینا بھی گناہ ہے، اس کے لیے تمہیں ڈی سی سے پتہ نہیں سائن کرانے پڑیں گے، پتہ نہیں اور کون کون سی رجسٹری لانی پڑے گی، مسجد کا اسٹامپ نکالو پھر تمہارا میٹر لگے گا۔ تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو دین کی بات ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری پارٹیاں، اپوزیشن کیا، حکومت کیا، سارے مل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بل بھی پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے، اپنی سیاست کی باری آتی ہے، تو آپ کے سامنے جب بجٹ بل پاس ہو رہا تھا تو وہاں پہ کیا سلوک کیا گیا ان کاغذات کے ساتھ کہ جن پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا، ان کو پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کچلا گیا اور گالیاں دی گئی سر عام۔ وہاں پہ تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہاں پہ تمہیں کوئی آداب نظر نہیں آئے، پارلیمنٹ کا تقدس تمہیں نظر نہیں آیا۔ جب اسلام کی باری آتی ہے تو تمہیں سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو خدا را ایک کٹہرا لگنا ہے، ایک عدالت لگنی ہے کہ جس عدالت میں ہم سب نے پیش ہونا ہے، اور اس عدالت میں کوئی بھی وہاں پہ ہمارا سفارشی نہیں ہوگا کہ کوئی ہماری سفارش کرے اور ہماری جان چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا چند دن کی دنیا، یہ میں نے عرض کیا، حج بند کر دیا جائے گا قیامت جب قرب قیامت آئے گی۔ تو آج آپ کے سامنے ہے، یہ پیچھے 29 تاریخ کی بات ہے، 29 جون کی غالباً
جرمنی کے اندر فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن وہی ویڈیو پھر جو ہے وہ حرم شریف کی دکھائی گئی، چند گنے چنے لوگ جو ہے وہ حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا حالات بن چکے ہیں؟ یہ حالات وہی ہیں، قرب قیامت ہے۔ اپنی آخرت کی بھی پرواہ کریں، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اپنی قبر کی بھی تیاری کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے اس کی بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔